محبت جب ٹوٹ کے اپنے رب سے محبت کریں گے تو وہی جھلک ہم میں آ جائے گی کہ ہم دنیا کو جو ہے بہتر ہی بہتر دیکھیں گے، دنیا کا ذرہ ذرہ بہتر نظر آئے گا، حسین نظر آئے گا، جمیل نظر آئے گا، دنیا کی کوئی چیز رائگاں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس رب نے محبت سے میں ڈوب کر بنایا ہے۔ اور جب ہم محبت الہی، محبت رسول میں ڈوب جائیں گے پوری طرح، جو معشوق حقیقی ہیں یہ کبھی فنا ہونے والے نہیں، ان کا جمال کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس محبوب کے محب ہو جائیں گے، اس کے دیوانے ہو جائیں گے، تو عشق وہی ہوگا، عاشق ہم ہوں گے، معشوق بدل جائے گا۔ عشق وہی ہوگا جس طرح کے جوانی میں ہوا تھا، جس طرح کے عام لوگوں کو ہوتا ہے، عشق وہی ہوگا، عاشق وہی ہوگا، معشوق بدل جائے گا، معشوق اللہ ہو جائے گا، معشوق اللہ اس کا رسول ہو جائے گا، یہ فانی ہٹ جائے گا، باقی آ جائے گا۔ تو رب نے یاد دلانے کے لیے ہر بشر میں یہ جھلک رکھی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہمیں چاہیے کہ اس جھلک سے، اس مثال سے یہ سیکھیں کہ ہمارا معبود حقیقی کتنا محبت کرنے لائق ہے، جو حسینوں کا حسین ہے، جمیلوں کا جمیل ہے، مہربان کا مہربان ہے، جو کبھی دغا نہیں کرتا، جو کبھی ہم سے روٹتا نہیں، جبکہ ہماری ہر رضا میں راضی ہے، ہر رضا میں راضی ہے، ہر بندے سے راضی ہے، ہر حال میں راضی ہے، کبھی اس نے منہ موڑا نہیں رب نے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اے لوگوں، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دنیا سے محبت کرو گے، دنیا پہ بھروسہ کرو گے، دنیا کے عشق میں ڈوب جاؤ گے، دھوکہ ہوگا۔ تو بزرگوں نے اس کی وضاحت کری ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی، کہ اے لوگوں خبردار، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے۔ تم بھلا مال میں ڈھونڈتے ہو، کہاں ملے گا؟ آج تونگر ہو کل کنگال ہو جاؤ گے، دھوکہ، چلا جائے گا یہ سکون، دھوکہ۔ پھر تم بھلا اولاد میں ڈھونڈتے ہو، کہاں ملے گا؟ کئی سپنے دیکھ دیکھ کر اس کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہو، سپنے پہ سپنے بن کر، امیدیں پہ امید لگا کر اسے پالتے ہو، سب کرتے ہو، پالنا ٹھیک ہے، مگر اس کی محبت میں پاگل ہو جانا، اندھے ہو جانا، اپنے رب کو بھول جانا، رب سے اور رسول سے زیادہ اس کو ترجیح دینا، یہ ہماری غفلت ہے اور یہی ہمارا دھوکہ ہے۔ بعد میں ہم دھوکہ کھاتے ہیں، بچے ہمارے مخالف، اس سے بھی دھوکہ مل جاتا ہے۔ پھر بزرگان دین کہتے ہیں، بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں خبردار، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے۔ تم جسموں میں ڈھونڈتے ہو، کہاں ملے گا؟ آج جوان ہے، آج جوان ہے، کل ناتواں ہو جائے گا، آج چمڑی ٹائٹ ہے، کل جھول جائے گی، آج نفس ابال مار رہا ہے، کل یہ مردہ ہو جائے گا۔ یہ بھی دھوکہ، یہ بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تمہارے بال تمہارا ساتھ، تمہاری آنکھیں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہر چیز تمہاری، جتنے اعضاء ہیں، جتنے دنیاوی ساتھی ہیں، جو بھی ہیں، یہ ایک وقت پہ آ کر تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تمہیں دھوکہ، دنیا بھی ساتھ چھوڑ دے گی، دھوکہ تو دھوکہ ہونے والا ہے۔ فنا سے محبت کرنے والی چیز، ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے تو فنا ہو جائے گی، فنا سے محبت کرنے والا فنا ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، مگر جس نے اللہ اس کے رسول سے ٹوٹ کر جان سے زیادہ محبت کیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں رہا ہے، اس کی محبت میں سرشار رہا ہے، تو وہ اللہ باقی، اس کا رسول باقی، اللہ نور، اس کا رسول نور، تو ان سے محبت کرنے والا بھی نور نور ہو جاتا ہے، نور کی برسات میں نہا لیتا ہے۔ اللہ بقا، اس کا رسول بقا، تو اس کے صدقے میں یہ بندہ بقا ہو جاتا ہے، یہ عاشق بقا ہو جاتا ہے اپنے معشوق کے حقیقی کے عشق میں، اس کی یاد میں۔ اور کہا ہے کہ اس کی یاد کرنا کیسے؟ عشق میں ڈوب کر، عشق میں ڈوب کر۔ کیا بولے؟ اللہ اللہ کرے تو کام چل جائے گا؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ سے یاد کریں تو کام چل جائے گا؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ زبان سے کریں گے تو چل جائے گا؟ نہیں۔ تسبیح پھرائیں گے تو چل جائے گا؟ نہیں۔ یہ وقتیہ ہیں، یہ تسبیح ہے، حمد ہے، وظائف ہے، سب ہیں، مگر جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں مل جائیں، دونوں ہمیں مل جائیں، دونوں ہمارے ہو جائیں، وہ کیا ذکر ہے؟ تو اللہ فرماتا اپنے حبیب کے لیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟
تو اللہ بلند والا اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بلندی والا عرش والا ہے۔ اب محمد رسول اللہ کو بھی بلندی والا عرش والا کر دیا ہے، ایسا بلندی والا عرش والا کر دیا ہے، ایسا بلندی والا کر دیا ہے کہ اس پہ تمام نبوت ختم، رسالت ختم، ختم ولایت بھی ہے۔ اب جسے عطا ہوگی ولایت رسول کے در سے، رسالت عطا نہیں ہوگی، رسالت بند ہو گئی، نبوت بند ہو گئی، ختم ہو گئی، ولایت میرے آقا کے ہاتھ میں ہے۔ جو جان سے زیادہ رسول سے محبت کر لے گا، اپنے رب کو جان لے گا، پہچان لے گا، اس کو ولایت کی منزل عطا ہوگی، اس کو ولایت کی منزل عطا ہوگی۔ کہاں سے؟ ذکر اللہ سے ہی۔ تو خالی لا الہ الا اللہ کرنا بھی ذکر اللہ نہیں بلکہ آدھا ذکر ہے۔ اللہ کا پورا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اور ایک امت محمدیہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں تمام حمدوں میں حمد الحمد ہے، اور تمام ذکروں میں ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا۔ اسی سے ہم دائرہ اسلام میں آتے ہیں، اور یہی کلمہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوا ہے، اور صبح قیامت تک یہی کلمہ ہوگا۔ اسی کلمے کے زیر سایہ جو آئے گا، اس کلمے کی تصدیق کرے گا، سچے دل سے یہ کلمہ پڑھے گا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے دل و جان سے محبت کرے گا، اور سچے دل سے دائرہ اسلام میں آنا چاہے گا، تو اسے کیا کر دیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو یہ کلمہ وہ کلمہ ہے، اب اس کے بعد کوئی کلمہ آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب کوئی اس کے بعد آنے والا نہیں، اس ذکر کو کوئی پست کرنے والا نہیں، اس ذکر کو کے آگے کوئی بڑھنے والا نہیں، اس کے اوپر کوئی جانے والا نہیں، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے اول کلمہ طیب۔ یہ کلمہ اول ہے، اور اول کیا آخر بھی ہے، اول بھی ہے ہمارے لیے، آخر بھی ہے۔ اول ساری کائنات کے لیے، آخر امت محمدیہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مان لو، اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے لیے اول بھی ہے، آخر بھی ہے، بھائی آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ کا کلمہ تھا، مگر ان کی عظمت، ان کا رتبہ، ان کی بلندی اپنی جگہ، ان کی نبوت اپنی جگہ، مگر ہم اگر ان کا کلمہ پڑھ کے ان کو فالو کرنے لگے تو میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تم ان کو اتباع کرنے لگو، ان کے پیچھے چلنے لگو، تو کافر ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ چلا ان کو ماننا، ان کی عظمت کرنا بے شک سر آنکھوں پر، مگر ان کا کلمہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ آدم صفی اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، ہمارا کلمہ نہیں۔ ہم پڑھ دیں لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ، تو ہمارا کلمہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو موجود ہی ہے نا، اگر اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ ہی ہوتا اور اسی میں ایمان ہوتا، اس پہ ہی گزارا ہو جاتا، تو لا الہ الا اللہ سے کب سے لوگ اور شیطان بھی مسلمان ہو جاتا۔ شیطان بھی لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں، سب سے پہلا منکر ہوا آدم صفی اللہ کا۔ تو انبیاء کا انکار کرنے والا شیطان، لا الہ الا اللہ کو اپنا ماننے والا، اور آج بھی قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، کہتا ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر انبیاء کی توہین کرتا ہے، کرتا تھا، کرتا رہے گا، اور انبیاء کے، اولیاء کے چاہنے والوں سے بھی نفرت کرتا رہے گا، گمراہ کرتا رہے گا۔ یہ اس کی صفات ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ اللہ مان کے اپنے آپ کو ایمان والا کہتا تھا، دھوکے میں آ گیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مکاری اور اس کی عیائی کو ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، حضرت انسان کی تخلیق کی، کیونکہ وہ اوپر سے دکھنے کو بڑا معلم تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، مگر اندر سے اس کے اندر بہت سارے کافر بسے ہوئے تھے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین کہا ہے نا اللہ نے، کہ اس نے تکبر کیا، تمام فرشتے سجدے میں گرے آدم کے، مگر اس نے تکبر کیا،
سارے جھکے سوائے کہ ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہوا۔ تو اس کے اندر ہی بسے تھے بہت سارے کافر، مگر چھپے ہوئے تھی اس کے اندر، اللہ کو ظاہر کرنا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت انسان کو بنایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، سب کو بنایا، اور کہا ہے کہ آدم سے لے کے عظمت کرنا ہی پڑے گی تجھے۔ اس کو 1,24,000 کم ہو گئے، 3,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے کہ ابھی بھی موقع ہے، ان کے قدموں میں سر رکھ دے، تجھے بخشا جائے گا، مگر نہیں، وہ انبیاءوں کا گستاخ ہے۔ یہی اس کے اندر کفر بھرا تھا جو اللہ جانتا تھا، چھپے اور ظاہر کا، بڑا عالموں کا علیم المعلم الملکوت ہونے کے بعد بھی اس کا باطن خراب تھا، باطن سے ناپاک تھا، گندا تھا، اوپر سے عالم تھا۔ تو اللہ کہتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی حاصل کی۔ تو شیطان بظاہر میں عالم تھا، فاضل تھا، یہ عابد تھا، زاہد تھا، مگر اندر سے ناپاک تھا۔ تو لہٰذا ہمیں پاک کرنے کے لیے، تمام امتوں کو پاک کرنے کے لیے انبیاء اکرام بھیجے گئے، اور انبیاء اکرام کی ہر انبیاء کی امت ہوئی ہے، وہ ہر انبیاء کی امت کو اس کے نبی کے نام سے پاک کیا گیا، نبی رکھا گیا کہ اس کو پاک کرے اندر سے۔ ہر امتی کے لیے یہ فرض ہوا کہ اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرے، یہ ہر امتی کا فریضہ سب سے پہلا ہوا، اور عبادت سے پہلے یہ فریضہ ہے، کیونکہ شیطان اسی کا دشمن ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی بات ہے، ہم بھی اللہ کے رسول اور سب سے محبوب رسول کی امت ہیں۔ تو اللہ نے کہہ بھی دیا ہے کہ ہمارے رسول سب سے محبوب رسول، سب سے مقدس رسول، سب سے عمدہ رسول ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمام امتوں سے بہتر امت ہیں، ہم تمام امتوں سے بہتر امت ہیں۔ تو پھر ہم امت کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو امت بہتر ہے سب سے، تو رسول ہمارا تمام رسولوں سے بہتر ہے۔ تو تمام رسولوں سے جو رسول بہتر ہے، تمام امتوں سے جو امت بہتر ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے کہ احسان تو وہ ہے کہ اپنے رب کی تم عبادت کرتے ہو تو اسے دیکھ کے کرو، افضل عبادت تو وہی ہے کہ اپنے رب کو دیکھ کر کرو۔ تو پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رب سے ملاتے اور رب کو دکھاتے بھی ہیں، اس لیے سب سے بہتر رسول ہیں، اور ہم سب سے بہتر امت اس لیے ہیں کہ ہم رب کو دیکھ سکتے ہیں بفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، طریقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، طریقت رسول پہ چل کے، اصحاب صوفہ کے راستے پر، صوفیاء اکرام کے راستے پر چل کے ہم اپنے اللہ اور رسول کا دیدار کر سکتے ہیں۔ یہ واضح ہو گیا ہے، اسی وجہ سے میرے آقا سب سے بہتر رسول ہیں اور ہم سب سے بہتر امت ہیں۔ کسی امت نے رب کا دیدار نہیں کیا، مگر ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے کہ ہم اپنے رب کو اپنی عبادتوں میں دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیت میں خلوص ہو۔ ہم جس کی نیت کرتے ہیں واسطے اللہ کے، تو حقیقی میں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری نیت پوری عبادت کے اندر یہی ہو کہ ہمیں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، مولا کی جھلک دیکھ کر ہی مرنا ہے۔ یقین رکھو ہمارا رب رب العالمین ہے، وہ دکھا کے ہی چھوڑے گا، دیدار دے کے ہی چھوڑے گا۔ اور میرے آقا نے گارنٹی لی ہے، میرے آقا نے گارنٹی لی ہے کہ عبادت تو وہی ہے، افضل عبادت کہ اپنے رب کو دیکھ کر کرے۔ ارے ہمیں نہیں آتا، ہمارا رسول تو دیکھنے والا ہے، وہ دکھا دیں گے ضرور۔ نیتیں تو پکی کریں کہ جس کی ہم نے نیت کری اپنے رب کی، اسی کا تصور، اسی کا خیال ہو، سب ہو۔ تو اللہ کا تصور کیسے کریں گے؟ اللہ کا تصور کیسے کریں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم سے۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تو ہم جو نماز